اس پر آ جائیے، اس پر آ جائیے. بس صرف ٹرائل اس چیز کا نہیں ہے یہاں نقص ہے، بلکہ کیونکہ ٹرینر کا کام یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہے ان کو بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین بنا دیا جائے، مستقل بنایا جائے. بس اب کربلا ایک ٹرائل ہے، لیکن نہ ناقصوں کا. پرفیکٹ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، ان کے مقامات اور بلند کرنے، اور بلند کرنے. کیوں؟ کیونکہ یہ سفینہ نجات ہے. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے سمجھیے، یہ سب اکیلے نہیں ہیں، ان کی ٹیمیں بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹیم کمزور ہے، خداوند چاہتا ہے یہ بہترین ٹیم ہو، تو وہ جو پلیئر ہو وہ بیسٹ پلیئر ہو، تاکہ پوری ٹیم کو نجات دے سکے. اسی لیے کہا جائے گا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہ پوری ٹیم کو نجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، پوری ٹیم کو یہ صلاحیت رکھتا ہے. اسی لیے جب امام جعفر صادق خود مریض ہوتے ہیں، امام زمان ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن ایک آدمی کو اجیر کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جاؤ قب ہے یہ امام حسین کے نیچے میرے لیے دعا کرو. یہ امام کا وہ مقام ہے، اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ خود امام زمان، خود امام معصوم امام جعفر صادق اپنے وقت میں امام زمان ہے، بھیجتے ہیں ایک آدمی کو کہ جاؤ میرے لیے دعا کرو. کسی نے سوال کیا کہ یا مولا آپ بھی تو سفینہ نجات ہیں، آپ بھی تو سفینہ. کہا ہاں ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن امام حسین کا جو سفینہ ہے وہ اوسے، وہ اسرے ہے، بہت چوڑا اور بہت تیز ہے. یہ بہترین پلیئر ہے، پوری ٹیم کو چاہے تو، پوری دنیا کو چاہے تو نجات دے دے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اس عزا کی، اس فرش عزا کی فضیلت، آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ بہترین پلیئر کے نقش قدم پہ چلیں، آپ اس ٹیم میں شامل ہو جائیں. جو اس فرش عزا پر نہیں آتا وہ اس ٹیم سے باہر ہے. ارے اس ٹیم میں آ جائیے تاکہ نجات پا لیجئے. فرش عزا ہے، ہم شبہات کا بھی جواب دیتے ہیں. شبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں. ایک شبہ جو لیٹلی بہت زیادہ کریٹ کیا جاتا ہے، آپ یہ جو ہر وقت یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یہ بھائی امام حسین کربلا میں یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ یا علی مدد کہہ کے امام علی سے مدد مانگ لیتے ہیں. بھائی آپ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ صرف آپ ہی شیعہ ہیں ان کے. کیا امام حسین شیعہ نہیں تھے؟ یا علی مدد کہہ کے مدد مانگ لیتے، کیوں نہیں مانگی؟ شبہ ہے. جواب دیکھیں، امام معصوم ہی جواب دیں گے، امام معصوم ہی جواب دیں گے. امام کہتے ہیں آئیے ہم پہلے ہم ایک اور چیز دکھائیں آپ کو، آپ کا ہاتھ پکڑ کے ذرا پیچھے لے کے جائیں. حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، فرشتوں میں تلاتم میں گھبرا رہے ہیں فرشتے، کہہ رہے یا اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے. کہا جاؤ جا کے مدد کرو. جبرائیل پہنچے حضرت ابراہیم کے سامنے. حلک حاجت یا ابراہیم، کوئی حاجت؟ اب یہ ابراہیم دیکھیے اس مومنٹ کو سمجھیے، آپ اس کو کیا کیجئے سلو موشن میں چلائیے، ورنہ تو جا رہے ہو، اب تو منچیک سے پھینک دیے گئے ہیں، فضا میں ہیں. ویسے انسانوں کے لحاظ سے کچھ منٹ میں وہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن آپ اس کو سلو موشن کر دیجئے، کیونکہ وہ عالم سلو موشن میں ہے. جبرائیل آ رہے ہیں، اب یہ موشن میں ہے ابھی. جبرائیل آ کے سوال کرتے ہیں حلک حاجت یا ابراہیم، کیا تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ دیکھا ان کو، کہا اما الیکا فلا، ہاں ہے لیکن تم سے نہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. پھر کہا کس سے ہے؟ اب جبرائیل بھی تو کہ آپ کو معلوم ہے ایک معصوم فرشتے ہیں. کہا کس سے ہے؟ کہا اپنے رب سے، اسی رب نے جس نے تمہیں بھیجا ہے. تو پھر سوال کرو. کہتے ہیں حسبنی من سوالی علمہ بحالی. کہتے ہیں مجھے سوال سے کس چیز میں روک دیا، مجھے اس چیز میں روک دیا کہ وہ میرے حال سے باخبر ہے، میرا حال دیکھ رہا ہے. دیکھیے ابراہیم نے، میں ابھی پہلے وہابیوں کو جواب دے رہا ہوں، ان تکفیریوں کو جواب دے رہا ہوں. آپ ابراہیم کو تو مانتے ہیں، ابراہیم نے مدد نہیں مانگی،
کیوں خدا سے مدد نہیں مانگی جاتی؟ آپ تو کہتے ہیں نا خدا سے مدد مانگو، لیکن خدا سے مدد مانگو جانتے ہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں مدد نہیں مانگی جاتی، امتحان دیا جاتا ہے، امتحان دینے کا وقت ہے۔ آپ جو امتحان میں بیٹھے ہو، آپ جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے بیٹا آؤ سوال کرو، مدد مانگو، آپ مانگے ٹیچر خوش ہوتا ہے۔ یہی بچہ، یہی انسان جب امتحان گاہ میں پہنچ جائے، پیپر ہو رہا ہے، اب پوچھے ٹیچر کو آ کے میری مدد کی، کہنا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان دینے کا وقت ہے۔ سوال پورا سال، مدد پورا سال، ابھی امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں نہیں تو یہ، بلکہ آپ آئے، ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اس امتحان کے لیے۔ امام معصوم ہے، جانتے ہیں امتحان گاہ ہے، جانتے ہیں امتحان گاہ ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا جب چلے ہیں مکہ سے تو جانتے تھے کیا ہوگا، ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، خدا چاہتا ہے میں قتل ہوں، شہادت پاؤں، لیکن بہترین پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بہترین پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، امتحان گاہ میں ہے۔ میں یہ مسائل نہ پڑھتا مگر اگر اس کو علامہ مشکینی نہ پڑھے ہوتے، آیت اللہ مشکینی نہ پڑھے، آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جب امام آخری لمحے میں تھے اپنے آخری بار گھوڑے پہ آخری تھے، اب نیزے آ چکے ہیں۔ دیکھیں میں نے کل عرض کیا تھا، نیزے جو ہے پورے جسم میں نیزے ہی نیزے لگے۔ اب امام ایک عجیب حالت میں امام کبھی ایک طرف جھک رہے ہیں، کبھی دوسری طرف، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، کبھی دوسری طرف جھک جاتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے تاریخوں میں دیکھا کہ یہاں پر امام سے ایک جملہ نقل ہوتا ہے، جب گرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ، پھر سنبھالتے ہیں، پھر دوسری طرف گرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں لا واللہ۔ کہا جب میں نے پوچھا یہ سوال یہ عربی میں کب کیا جاتا ہے، کہا دیکھیں لا واللہ اس وقت کہا جاتا ہے کوئی مدد کرنے کے لیے آیا ہو اور یہ اس کو کہے نہیں مجھے مدد اس وقت نہیں چاہیے۔ کہا عجب نہیں کہ جب امام گر رہے ہو تو ایک طرف حضرت فاطمہ کھڑی ہو، انہوں نے اپنی جھولی پہنائی ہو، بیٹا آ جا میری طرف، امام نے کہا نہیں اماں امتحان گاہ ہے، لا واللہ۔ دوسری طرف گرنے لگے ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، پیغمبر اکرم کھڑے ہو، آپ نے اپنے دامن پھیلایا ہو، آپ نے کہا لا واللہ۔ امام کہتے ہیں کہ اس طرح سمجھتے رہے، لیکن ایک وقت زمین پر آئے، امام کو زمین پہ آنے میں بہت دیر لگی، لیکن زیارت ناحیہ میں امام نوحہ پڑھ رہے ہیں اپنے جد کا، کہتے ہیں سلام ہو میرا اپنے جد پر جو ایک وقت نہ زین پر تھا نہ اور زمین پر، ارے کیوں پر تھا۔ امام یہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے آج شکوے کیے جاتے ہیں، آج یہ جو شبہ کیے جاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ امام کو تاریخوں میں لکھتا ہے امام کو ہر چیز سے شہید کیا گیا، کبھی نیزے سے پھینکے گئے، کبھی تیر پھینکے گئے، کبھی بھالے پھینکے گئے، تلواریں ماری گئیں، حتیٰ پتھر مارے گئے، حتیٰ زبان سے تکلیفیں دی گئیں۔ امام جب گودیے قتل گاہ میں تو آپ سوال کرتے ہیں پانی کا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہارا باپ تو ساقی کوثر ہے نا۔ امام کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی ہے، امام کو ہر طرح سے تکلیف دی گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایام زینبیہ ہے، امام کی سب سے بڑی تکلیف زینب ہے، امام کی سب سے بڑی تکلیف حرم رسول ہے۔ دیکھیے یاد ہے نا میں نے کل آپ سے کہا تھا، امام جب آخری دفعہ آئے ہیں، ایک دفعہ خیمے اب حضرت عباس میں آئے ہیں، حضرت عباس کے بھائیوں کے خیموں میں آئے ہیں، ابن عقیل کی اولاد کے خیموں میں آتے ہیں، اصحاب کے خیموں میں آتے ہیں، ایک دفعہ گودیے قتل گاہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم، یا زہیر ابن قین، یا فرسان الحجاب۔ کہا تم لوگ کیوں سو رہے ہو؟ ارے میں کیا تم کو آوازیں دیتا ہوں، تم میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ ارے تم میں کوئی ہے جو آئے اور حرم رسول کی حفاظت کرے؟
آپ کو حرم رسول کا سب سے زیادہ پاس ہے. یہ امام کی سب سے بڑی تکلیف ہے. زینب سلام اللہ علیہ سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان. زینب اسیر بنا کے کوفے لائے جا رہے ہیں. زینب کو اسیر بنا کے کوفے لایا جا رہا ہے. بازار سجائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں. ارے ایک خارجی نے بغاوت کی تھی، آئیے آئیے آ کر دیکھیے. زینب کون ہے؟ ارے یہ شہر تو جانا پہچانا ہے نا. ارے بابا کا ایک وقت تھا، بابا کا. مومنین میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم تصور نہیں کر سکتے اس ایک تکلیف کا. ہمارے نزدیک چادر ایک معمولی سی چادر ہے. ارے آپ زینب کے مقام کو سمجھیے. زینب وہ ہے، زینب وہ ہے کہ کبھی ہمسایوں نے نہ شکل دیکھی نہ آواز سنی. ارے یہ شہر کوفہ زینب میں کچھ سال پہلے جب زینب چاہتی ہے کہ تفسیر قرآن کے لیے گھر سے نکلے تو آگے عباس ہوتے ہیں، پیچھے حسین ہوتے ہیں، ایک طرف علی اکبر ہوتے ہیں، ایک طرف قاسم ہوتے ہیں. اس شان سے نکلتی ہے، رات کے وقت نکلتی ہے. آج زینب بے کجامہ اونٹوں پر بے رضا اس شہر میں آ رہی ہے. ارے کل جس شہر میں آپ ایک شہزادی تھی، آج غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر لائے جا رہے ہیں. ارے زینب کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. ایک شخص نقل کرتا ہے دارالامارہ میں کسی مزدوری پہ لگا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ آواز آتی ہے، ارے ایک دفعہ کسی جشن کی آواز آتی ہے، ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے، خوشی کی آواز آنے لگتی ہے. پوچھتا ہے برابر والے سے، ارے کس کی، کیا کوئی جشن ہے، آج کوئی عید ہے کیا؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم. ارے ایک خارجی نے خروج کیا تھا، خلیفہ کی آرمی نے اسے اسیر کیا، اسے قتل کر دیا، اس کے سر کاٹ دیے. ارے اس کے اہل خانہ کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے. ارے اس کا جشن ہے. یہ شخص پوچھتا ہے کون ہے وہ خارجی؟ کہا حسین ابن علی. یہ شخص اپنے منہ پہ تماچے مارنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اوپر سے نیچے. دوڑتا ہے آتا ہے شہر کی طرف. کہتا ہے بازار میں آیا، میں نے بازار میں آ کے کیا دیکھا، شہر سجائے جا رہے ہیں. اسیروں کا قافلہ روکا ہوا ہے. کہا لوگ آ جائیں، تماشائی آ جائے، دو روئے بن جائے، اس کے بعد انہیں لایا جائے گا. ارے میں نے کیا دیکھا، ارے بے کجاوہ اونٹوں پر کچھ عورتیں ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ معظمہ ہیں جو آ رہی ہیں. آگے کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر چل رہے ہیں. پیچھے ایک معصوم، ایک سر جھکائے ہوئے شخص جس کے گلے میں اور ہاتھ میں بھیڑیا ہے. ارے وہ آ رہا ہے، میں پہچان گیا. ارے یہ امام سجاد ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام سر اٹھاتے ہیں. ارے کون ہے جس نے ہمیں آج ہمیں سلام کیا؟ میں آگے کہتا ہوں مولا میں ہوں آپ کا شیعہ، میں ہوں آپ کا ماننے والا. مولا اگر کوئی حاجت ہو. مولا کہتے ہیں ارے بھائی اگر کوئی کپڑا ہو تو لا دو. یہ چیزیں، یہ زنجیریں میرے اندر، یہ خاردار زنجیریں میری گردن میں چھکی جاتی ہیں، میری زندگی میں بھری جاتی ہے. قافلہ آگے بڑھتا ہے، قافلہ قریب سے گزرتا ہے، چھوٹی گلیوں سے گزرنا شروع ہوتا ہے. چھتوں پہ تماشائی بیٹھے ہیں. کچھ لوگ کھجوریں پھینکنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے فرق ہے کوفے اور شام پہ کھجوریں پھینکی گئی، کوفے میں کھجوریں پھینکی گئی، شام میں آگ برسائی گئی. کوفے میں کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں. ایک دفعہ بچے کھجور اٹھانا چاہتے ہیں. ام کلثوم کہتی ہیں صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ علینا حرام، صدقہ حرام ہے ہم پر. اوپر بیٹھی ہوئی خاتون کہتی ہے ارے آپ کون ہے؟ صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے. تو حضرت ام کلثوم کہتی ہے ارے اس پوری دنیا کے اندر ہمارے علاوہ کوئی اہل بیت ہے؟ ارے ہمارے علاوہ کوئی ہے جو رسول کی ہو؟ یہ خاتون اپنے آپ کو چھت سے گرا لیتی ہے. کہتی ہے بی بی مجھے معاف کر دیجئے، ارے کوئی حاجت ہو تو بولیے. کہا بی بی اگر کچھ چادریں ہوں تو لا دو. ایک دفعہ چادریں آتی ہیں.
تھوڑی دیر کے لیے بیویوں کے سروں پہ چادریں ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد ارے نیزے بلند ہوتے ہیں، ارے نیزے بلند ہوتے ہیں اور چادریں دوبارہ۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک جگہ پر اسی کوفہ میں حضرت سکینہ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ پیاس کا سننا تھا، ایک خاتون ایک قریب کھڑی ہوتی ہے، بھاگ کر جاتی ہے، کوزے میں پانی لے کے آتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ پانی لے لو، پہلی پانی لے لو، میں نے سنا ہے کہ اسیروں کو اگر پانی پلایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ پانی پی لو اور میرے لیے دو دعائیں کر دینا، یہ دعائیں کر دینا۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا پہلے اس کے لیے دعا کر دے، بیٹا اس کے لیے پہلے دعا کر دے۔ بی بی تیری کیا دعا ہے؟ یہ عورت کہتی ہے میں دعا کیجئے بیٹا، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کر دو کہ میرا شوہر کہیں پردیس میں گیا ہے، وہ ساتھ خیریت واپس آ جائے۔ اب آپ امیجن کیجئے اس بچی نے کس طرح دعا کی ہوگی، سکینہ نے کس طرح دعا کی ہوگی۔ ارے امو عباس یاد آئے ہوں گے، ارے بھائی علی اکبر یاد آئے ہوں گے، ارے بابا یاد آئے ہوں گے، ارے چھوٹا علی اصغر یاد آیا ہوگا۔ دعا کرنے کے بعد کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تیری دوسری دعا بتا۔ وہ کہتی ہے بی بی میری دعا دوسری یہ ہے کہ کاش مجھے مدینے کی زیارت حاصل ہو، مجھے مدینے کا شرف حاصل ہو جانے کا۔ ایک دفعہ زینب چونکتی ہے، ارے اس غربت کے عالم میں کس نے میرے مذہب کا، کس نے میرے وطن کا نام لیا، ارے کس نے میرے علاقے کا نام لیا؟ کہتی ہے بی بی تو یہ بتا مدینہ میں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا میری خواہش ہے کہ مدینے میں میں بنی ہاشم میں جاؤں۔ ارے تو محلہ بنی ہاشم میں کہاں جانا چاہتی ہے؟ ارے میرے مولا حسین، ارے میرے مولا عباس، ارے اور کس سے ملنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے بی بی میں آپ کے سامنے نام نہیں لے سکتی، ارے بہت پردے دار خاتون ہے، ارے میری بہت معظمہ ہے، میری ایک بی بی ہے، ارے جن کا نام بھی میں اس مجمع میں نہیں لے سکتی، ارے میں کیا کروں؟ میں نہیں تمہیں بتا سکتی۔ زینب ایک دفعہ نگاہ کرتی ہے، ام حبیبہ ارے تو جس کا نام نہیں لے سکتی، ارے نگاہ اٹھا، ارے دیکھ وہ تیرے سامنے بے حجاب بے کجاوہ اونٹوں پر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين هم منقلبون ماتم حسین۔